بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 901 اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27، 25، 26 and 27۔ سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّنَّا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومی، ان کی قوم کی طرف۔ انی، اس نے کہا کہ بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، ظاہر۔ اللہ تعبدو، کہ تم عبادت مت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، انی، بے شک میں، اخافو، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال، چنانچہ کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ما نراک، ہم تجھے نہیں دیکھتے، اتبعک، کہ تیرا اتباع کیا ہو، الا الذین، مگر ان لوگوں نے کہ ہم وہ اراذلنا، کم ترین ہیں ہم میں سے، بادی الرائے، سرسری رائے سے، وما نرى، اور ہم نہیں دیکھتے، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، اپنے اوپر، من فضل، کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم، ہم تمہیں گمان کرتے ہیں، کاذبین، جھوٹا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام سنانے آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نغور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نمبر 2، انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھول کھول کر سنانے والا ہوں۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 4، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 6، اور جو لوگ تمہارا اتباع کرنے والے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم میں رذیل ترین لوگ ہیں۔ نمبر 7، جو سرسری رائے میں تمہارے ساتھ ہوئے۔ نمبر 8، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ نمبر 9، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیتوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد کافروں اور مومنوں کا ذکر کیا گیا، اور ان دونوں کا انجام بھی بتلایا گیا، اور افلا تذکرون کے ذریعے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے بعد نبیوں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان قصوں سے امت محمدیہ سبق اور نصیحت حاصل کرے۔ نبیوں کے ان قصوں میں مشترکہ طور پر ایک ہی اصول کی طرف دعوت دیے جانے کی بات کہی گئی ہے کہ سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم اپنی اپنی قوموں کو دیا،
مرنے کے بعد جی اٹھنے اور زندگی بھر کے اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا پر ایمان کی طرف توجہ دلائی۔ ان نبیوں کو کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کو لازم پکڑنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں نبیوں میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے۔ یہاں دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں نصیحتیں بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تشریف لائے، اس وقت ان کی قوم میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ انی لکم نذیر مبین، کہ دیکھو لوگوں میں تمہیں کھول کھول کر سنانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی، بس تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت کرو اور اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن کا عذاب دردناک عذاب ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو قوم کے سرداروں نے جاہلانہ قسم کی باتیں کی۔ تقریباً قوموں کا یہی حال تھا کہ قوم کے جو بڑے سردار ہوتے تھے وہی نبیوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے تھے اور نبیوں کے ساتھ بحث و تکرار کرنے میں پیش رہتے تھے۔ قوم کے دوسرے لوگ عموماً ان سرداروں کی اتباع کیا کرتے تھے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے 4 باتیں کہیں۔ پہلی بات ان سرداروں نے یہ کہی مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، اے نوح ہم تو آپ کو اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، یعنی اے نوح آپ فرشتے تو نہیں ہیں بلکہ آپ تو جنس کے اعتبار سے ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم تمہارے اندر کوئی ایسی خصوصیت تو نہیں پاتے کہ ہم پر تمہاری اطاعت واجب۔ دوسری بات ان سرداروں نے یہ کہی کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم میں رذیل ترین لوگ ہیں، جو سرسری رائے میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اے نوح تمہارے نقش قدم پر چلنے والے تو ہماری قوم کے وہ کمزور لوگ ہیں جو کوئی معزز طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ تو صرف سرسری رائے رکھنے والے ہیں، وہ خاص لوگ نہیں بلکہ کمزور قسم کے عام لوگ ہیں، محنت مزدوری کھیتی باڑی کرنے والے، بڑھائی موچی وغیرہ وغیرہ، جن میں تفکر و تدبر کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اے نوح اگر آپ سچے ہوتے تو لوگوں میں جو عقل مند اور شریف قسم کے لوگ ہیں وہ تم پر ایمان لے آتے اور تمہاری اتباع کرتے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 111 میں 111 میں یہ بھی موجود ہے اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ رذیل قسم کے لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں۔ تیسری بات ان سرداروں نے یہ کہی حضرت نوح علیہ السلام کے وَمَا نَرَىٰ، حضرت نوح علیہ السلام سے کہ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یعنی قوت، طاقت، مال، دولت، علم، عقل، دانش وغیرہ میں ظاہری طور پر تم میں ہم سے بڑھ کر کوئی امتیاز بھی نہیں ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا، اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے۔ چوتھی بات ان سرداروں نے یہ کہی کہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی تمہارا جو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور تمہارا جو کہنا ہے کہ آخرت میں سعادت مندی ملے گی وغیرہ، ان ساری باتوں کو ہم جھوٹ تصور کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ باتیں کہی۔ آگے کیا کہا جاتا ہے اگلی آیتوں میں اس کو سنیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔